اگلی صبح کا سورج عنایا کے لیے کسی فیصلے سے کم نہ تھا۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی مگر دل میں عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے وہ اب مزید بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہی ہو۔ ریان ناشتے کی میز پر خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر رات کی بے خوابی واضح تھی مگر لہجہ پرسکون تھا۔ میں سن رہا ہوں عنایا، آج کوئی ادھورا سچ نہیں چاہیے مجھے۔ اس کے الفاظ نرم تھے مگر وزن لیے ہوئے۔ عنایا نے گہری سانس لی۔ حارث میری کلاس میں تھا۔ شروع میں سب عام تھا، پھر دوستی ہوئی اور میں نے اسے سنجیدگی سے لے لیا۔ وہ کہتا تھا مجھ سے شادی کرے گا، میرے خوابوں کا ساتھ دے گا۔ میں نے اس پر یقین کیا، حد سے زیادہ۔ اس کی آواز باری ہو گئی۔ مگر جب گھر والوں کو اندازہ ہوا اور انہوں نے سختی کی تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا وہ اپنے گھر والوں کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میں نے اسی دن سب ختم کر دیا۔ میں نے کبھی اس سے رابطہ نہیں رکھا۔ ریان خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ کم اور دکھ زیادہ تھا۔ اور وہ تصویر؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ عنایا نے آنکھیں بند کی۔ وہ کل پہلی بار ملا تھا یہاں یونیورسٹی میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہیں شاید کسی نے تصویر لی یا اس نے خود پلان کیا ہو۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تم سے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں ڈرتی تھی کہ تم بھی مجھے کمزور سمجھو گے، غلط سمجھو گے۔ ریان نے چند لمحے آنکھیں بند رکھی، پھر دھیرے سے کہا، غلطی محبت کرنا نہیں تھی، غلطی ایسے شخص پر بھروسہ کرنا تھی جو اس کے قابل نہیں تھا۔ اس نے پہلی بار عنایا کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہارے ماضی سے نہیں لڑ رہا، میں اس شخص سے لڑ رہا ہوں جو ہمارے حال کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، اگر تم نے سچ چھپایا ہوتا تو شاید میں تمہیں معاف نہ کر پاتا۔ آج تم نے خود بتایا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عنایا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھ پر یقین کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ ریان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ رشتہ اعتماد سے بنتا ہے، شک سے نہیں، اور میں اپنا گھر کسی حارث کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ اسی دن ریان سیدھا حارث کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ یونیورسٹی کے کیفے کے باہر دونوں آمنے سامنے تھے۔ حارث نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، او شوہر صاحب خود تشریف لے آئے۔ ریان کی نظریں سخت تھی۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے، عنایا سے دور رہو، نہ اس کا نام لو، نہ اس کے آس پاس دکھائی دو، ورنہ میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا جو زندگی بھر یاد رہے گا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر خطرناک حد تک پر اعتماد۔ حارث نے کہکا لگایا، اور اگر میں نہ مانوں تو؟ ریان ایک قدم آگے بڑھا، تو پھر تم نے مجھے دشمن چن لیا ہوگا، اور میں دشمنوں کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سنجیدگی تھی کہ چند لمحوں کو حارث بھی خاموش ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر ضد صاف تھی۔ یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا ریان۔ شام کو جب ریان واپس آیا تو عنایا دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا مگر ساتھ ہی اعتماد بھی۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ریان نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، بس اتنا سمجھا دیا ہے کہ تم اب تنہا نہیں ہو۔ عنایا نے پہلی بار دل سے مسکرایا۔ شاید یہ رشتہ مجبوری سے شروع ہوا تھا، مگر اب اس میں اعتماد کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی تھی۔ مگر کیا حارث واقعی پیچھے ہٹ جائے گا یا طوفان ابھی باقی تھا؟ یونیورسٹی کا وہ دن غیر معمولی طور پر باری تھا۔ عنایا لائبریری سے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے حارث کھڑا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر پہلے والی طنزیہ مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ عجیب سی سنجیدگی تھی۔ مجھے تم سے آخری بار بات کرنی ہے عنایا۔
اس نے راستہ روکتے ہوئے کہا۔ انایا نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں رہی اور نہ کبھی ہوگی۔ حارث نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ موبائل نکالا۔ اگر میں یہ سب تمہارے گھر والوں کو بیچ دوں تو؟ پرانی چیٹس، پرانی تصویریں، کیا تمہارا یہ نیا رشتہ بچ پائے گا؟ اس کی آنکھوں میں ضد اور انا کا ملا جلا سایہ تھا۔ انایا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس بار وہ خوف زدہ نہیں ہوئی۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں اب نہیں ڈرتی، کیونکہ میں سچ چھپا نہیں رہی۔ اس کے الفاظ میں غیر معمولی اعتماد تھا۔ اسی لمحے ریان وہاں آ پہنچا۔ اس نے دونوں کو دیکھا اور سیدھا حارث کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں پہلے ہی جان چکا ہوں سب کچھ۔ تمہاری بلیک میلنگ سے میں نہیں ڈرنے والا ہوں، نہ یہ۔ اس کی آواز میں ایسی مضبوطی تھی کہ ارد گرد کھڑے چند لوگ بھی رک گئے۔ حارث نے جھنجھلا کر کہا، تم سمجھتے ہو تم جیت گئے؟ ریان نے سنجیدگی سے جواب دیا، جیت اور ہار تم جیسے لوگوں کے کھیل ہوتے ہیں، میں صرف اپنا گھر بچا رہا ہوں، اور اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو قانونی راستہ اختیار کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ پہلی بار حارث کی آنکھوں میں بے بسی جھلکی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کب تک یہ اعتماد قائم رہتا ہے، اور وہاں سے چلا گیا۔ مگر اس کے قدموں میں وہ خود اعتمادی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ انایا نے ریان کی طرف دیکھا، تمہیں مجھ پر واقعی شک نہیں آیا؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ ریان نے ایک لمحے کو اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، آیا تھا، مگر تمہاری آنکھوں میں سچ زیادہ تھا، شک کم۔ رشتے اعتماد مانگتے ہیں، اور میں نے تم پر اعتماد چن لیا۔ یہ سن کر انایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی میں خبر پھیلی کہ حارث کے خلاف ایک اور لڑکی نے بھی شکایت درج کرائی ہے۔ اس کی بلیک میلنگ اور دھمکیوں کا سلسلہ بے نقاب ہو چکا تھا۔ وہ خود اپنی انا کے بوجھ تلے دب گیا۔ انایا نے وہ خبر سنی تو دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ کبھی کبھی انصاف خاموشی سے آتا ہے، بغیر شور کے۔ اس شام بالکونی میں کھڑے ریان نے انایا سے کہا، ہماری شروعات مجبوری تھی، مگر انجام ہمارا اپنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں یہ رشتہ صرف نام کا نہ رہے، دل کا بھی بنے۔ انایا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، رشتے وقت سے جیتے جاتے ہیں، اور شاید تم جیت چکے ہو۔ ریان نے پہلی بار اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اس لمس میں وعدہ تھا، تحفظ تھا، اور وہ سکون تھا جس کی اسے مدتوں سے تلاش تھی۔ کراچی کی رات روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، مگر اس سے زیادہ روشنی انایا کے دل میں تھی۔ ماضی کا سایہ آخرکار پیچھے رہ گیا تھا، اور اب اس کے سامنے ایک نیا سفر تھا۔ ایسا سفر جو مجبوری سے شروع ہوا تھا مگر محبت پر ختم ہوا۔